أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا بالخير وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصب حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات الله. میں نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے روزانہ جو کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، اور خاص طور سے ان نوجوانوں اور بچوں کو، قوم کا مستقبل جن کے کاندھوں پر ہے، یہ بات پورے طور پر محسوس کرانا چاہتا ہوں کہ ہم ہو یا آپ، اس دنیا کی رنگا رنگی میں پڑھ کر آخرت کو بھول نہ جائیں۔ میں نے اپنی تقریروں کی بنیادیں ان حالات کے مشاہدے پر رکھی ہیں جو میں سماج میں دیکھ رہا ہوں۔ بطور مثال کہنا چاہتا ہوں، بطور تشبیہ نہیں، کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو عظیم ایسی ہی قربانیاں امام حسن بھی پیش کر سکتے تھے، ویسی ہی قربانیاں حضرت علی بھی پیش کر سکتے تھے، لیکن حضرت علی کو یا امام حسن کو ویسی قربانی پیش کرنے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ برے اور برائیاں علی کے سامنے بھی، برے اور برائیاں امام حسن کے سامنے بھی تھی، لیکن یزید جیسا برا اور یزید جیسی برائی نہ تھی امام حسن یا حضرت علی کے سامنے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات جتنا بگڑتے جاتے اتنا ہی زیادہ سدھارنے کی کوشش کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ میں پورے ہندوستان میں سال بھر گھومتا رہتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ یہ نئی نسل، ہمارا نوجوان حالات کے ہاتھوں مذہب سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے۔ میں دو طرح کے نوجوانوں کو جانتا ہوں، ایک وہ طبقہ ہے جو ایسے ماحول میں پرورش پا رہے
ان کے حلقہ احباب میں ایسے دوست ہیں جنہوں نے ان سے یہ تو نہیں کہلوایا ہے کہ تم مسلمان نہیں، لیکن ان کا دل اسلام کا منکر ہے۔ مجھے ایسی بزموں میں، ایسی صحبتوں میں شرکت کا موقع ملا، 4 گھنٹے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ باتوں کے موضوع پورے ہندوستان کے حالات ہیں، کبھی اندرا ہیں، کبھی سنجے، کبھی واجپئی ہیں، کبھی مرارجی۔ 4 گھنٹے بیٹھنے کے بعد کچھ یاد نہ آیا۔ 4 گھنٹے کے بعد میں اس بس میں پہنچا تو ایک نوجوان یہ کہہ کے اٹھ گیا، اب یہاں سے چلو، اب یہاں نماز روزے کی باتیں ہوگی۔ یہ میں کہیں کہ مثال نہیں سناتا ہوں، واقعات ہیں جو میرے سامنے کے گزرے ہوئے ہیں، اور آپ بھی محسوس کریں تو آپ کو بھی ایسے نمونے ملیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک دنیا کی بیکار باتیں ہوتی رہی، ہم اپنا قیمتی وقت صرف کرنے پر تیار رہے، اور جہاں سے مذہب کے تذکرے کا بقول ان کے خطرہ پیدا ہوا، وہیں سے انہوں نے اٹھ جانے کی کوشش کی۔ میں ابھی 10 منٹ سے یہاں بیٹھ کے اس بچے کی مجلس سن رہا تھا جو مجھ سے پہلے پڑھ رہا تھا، لیکن جب میں مجلس ختم کروں گا تو ختم کرنے سے پہلے میرے دور کو سننے والے بار بار گھڑی دیکھیں گے۔ کیوں دیکھیں گے؟ اس لیے کہ ہر گھنٹہ 60 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن مجلس کا گھنٹہ 59 منٹ کا ہونا چاہیے، 60 منٹ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر 61 منٹ کا ہو جائے تو قابل اعتراض بن جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھنٹوں ہمیں دنیا کے تذکروں میں بیٹھ کے سننے میں کوئی تکلف نہیں ہے، لیکن مذہبی تذکرے میں 1 گھنٹے کے لیے سننا بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ اب یہاں سے اٹھو، یہاں نماز روزے کی باتیں ہوگی، یعنی وہ نماز روزے کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے۔ دوسری طرف مجھے ایسے نوجوانوں کا بھی سابقہ پڑا جو دین سے بیزار نہیں، جو دین کے منکر نہیں، مگر وہ دین سے اتنے ناواقف ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ واجب کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ ایک نوجوان کی میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا مولوی صاحب آج کل فلاں کھیل بہت اچھا آیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا وہ کون سا کھیل ہے؟ کہا ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ مگر ذرا بات تو سنیے اس نے کیا کہی، اور یہ کہہ کہ وہ کہنے لگا مگر جناب آپ سے کیا کہیں، آپ تو عالم آدمی ہیں، آپ نے تو ہم سے پہلے ہی دیکھا ہوگا، آپ جتنا بھی ہنس لیں لیکن سماج کے بگڑے ہوئے اور بدلتے ہوئے حالات کو محسوس کریں۔ تو میں نے اس سے کہا نہیں بھائی، سنیما دیکھنا حرام ہے، اور ہم مولوی بھی اگر آزادی کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو یہ سماج کہاں جائے گا؟ تو اس نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا مولوی صاحب واقعی سنیما دیکھنا حرام ہے؟ یعنی پہلی مرتبہ کہنے پر اسے یقین نہیں آیا کہ سنیما حرام ہے۔ کیا واقعی حرام ہے؟ ہم نے کہا بھائی واقعی حرام نہ ہوتا تو ہم تو کہتے کہ حرام ہے۔ کہا مگر مولوی صاحب ایک بات تو بتائیے، جو حرام ہوتا تو ڈیڈی کیوں دیکھتے، پاپا کیوں دیکھتے، دادا کیوں دیکھتے؟ تو اب سماج ایسے دھارے پر بہتا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ سفر کرتے ہوئے ٹرینوں میں نوجوان مل جاتے، مولوی صاحب چائے پیجیے گا، لے آئے۔ ہم نے کہا بھائی جو اسٹیشن پر چائے ملتی ہے وہ نجس ہوتی ہے، ہم نہیں پی سکتے۔ تو وہ بڑی حیرت سے منہ کھول کے پوچھتا ہے کیا واقعی لوگوں کے ہاتھ کی چائے نجس ہے؟ تو ان تجربات نے مجھے محسوس کرایا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس دنیا میں سب کچھ سکھانا چاہا ہے، اور نہیں سکھانا چاہا ہے تو دین نہیں سکھانا چاہا۔ تو جب میں نے سماج کے بگڑتے ہوئے ان حالات کا اندازہ لگایا
تو میں نے یہ دیکھا کہ آخری سہارا اگر کوئی باقی ہے سماج کے سدھارنے کا تو اس کا ذریعہ نام حسین ہے. صلوات بھیجے محمد درود اور بھیجے محمد علیہ وسلم. یہ میں نے کیوں کہا کہ بگڑے ہوئے سماج کو سدھارنے کا واحد ذریعہ ایک باقی ہے تو ذکر حسین باقی. اس لیے کہ ہم نے کسی جگہ نہیں دیکھا جہاں سماج کا ہر اچھا برا آدمی جمع ہو جائے. نماز کا معاملہ آئے گا تو نمازی آئیں گے, بے نمازی نہیں آئیں گے. رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ دار دکھائی دیں گے, بے روزہ دار نہیں دکھائی دیں گے. حج کا زمانہ آئے گا تو پوری دنیا سے 11 لاکھ آدمی جمع ہوگا, اس کے آگے مجمع نہیں ہوگا. لیکن آج بھی مجلس حسین میں یہ تاثیر باقی کہ گناہگار بھی آتے ہیں, دیندار بھی آتے ہیں, حلال و حرام سے واقف بھی آتے ہیں, حلال و حرام سے ناواقف بھی آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آج بھی بگڑی ہوئی دنیا میں, بگڑے ہوئے تو سماج میں, جبکہ گناہوں کا, لا علمی کا, ناواقفیت کا, جہالت کا میرا پھیل چکا ہے, اگر آج بھی کوئی شمع روشنی دے رہی ہے تو وہ ذکر حسین ابن علی ابن ابی طالب نے. تو اسی لیے میں نے ہمت کی اور آپ کے سہارے ہمت کی, اس لیے کہ جیسے جیسے میں آپ کو سناتا جاتا ہوں آپ سننے پر آمادہ نظر آتے ہیں تو میرا بھی حوصلہ بڑھتا. تو میں نے جو کچھ اب تک کہنا چاہا ہے اس کا کل ماحول یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان امتحان گاہ میں بھیجا گیا ہے, آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. اور میں صرف ایک ہی بات کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کے دماغ میں راسخ کرنا چاہتا ہوں کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی کا سامنا اور کرنا ہے جہاں ہمیں یہاں کے کیے ہوئے ہر عمل کی جزا یا سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور جھیلنا ہے. مختلف طریقوں سے میں نے آپ کے سامنے اس تذکرے کو پیش کیا ہے اور آج پھر کل کے چھوٹے ہوئے بیان کو شروع کرنا چاہتا ہوں. میں نے کل آپ کے سامنے گزارش کی تھی, میرے بچے اور میری بہنوں نے اسے فراموش نہیں کیا ہوگا کہ اس دنیا میں آج تک کسی انسان کو سب کچھ ملا نہیں اور آج تک اس دنیا میں کسی انسان سے سب کچھ چھینا نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں سب کچھ ملنے والا نہیں ہے. اب آج سلسلے کلام کو بڑھاتے ہوئے ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں, یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے بچوں, یاد رکھنا خود ہر انسان کی زندگی کے 3 حصے, میں 3 حصے کہہ کے چپ ہو جاؤں تو آپ شاید سوچیں کہ اس سے مراد ایک بچپنا ہے, دوسرے جوانی ہے, تیسرے بڑھاپا ہے. نہیں, یہ میرا مقصود نہیں, بلکہ میرا مقصود یہ ہے کہ انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں. ایک وہ ہے جو ہم پیدا ہو کے اس دنیا میں بسر کرتے ہیں اور یہ زندگی کا حصہ اس وقت تمام ہو جاتا ہے جب ہم پر موت طاری ہو جاتی ہے. تو اس دنیا میں پیدا ہو کے مرنے تک زندگی کا ایک حصہ ہے اور دوسرا زندگی کا حصہ شروع ہوتا ہے جب ہم قبر میں دفنا دیے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ زندگی کا تب تک چلتا رہے گا جب میدان محشر میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. جب زندگی کے یہ 2 حصے آپ نے سن لیے, ایک یہ دنیا والی زندگی اور ایک برزخ والی زندگی جو موت سے شروع ہوتی ہے اور جو قیامت پر تمام ہوتی ہے. اب ایک تیسری زندگی کا حصہ ہے جو میدان محشر میں زندہ ہونے کے بعد جنتیوں کی زندگی جنت میں بسر ہوگی اور دوزخیوں کی زندگی دوزخ میں بسر ہوگی. اور جنتیوں اور دوزخیوں دونوں کے لیے قرآن مجید کہتا ہے ہم فیہا خالدون, یہ لوگ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جنتی جنت میں رہیں گے اور دوزخی دوزخ میں رہیں گے. تو کم سے کم پہلا فقرہ میرا ذہنوں میں جگہ پا جائے تو میں بات آگے بڑھاؤں کہ یہ دھوکہ
دھوکہ ہے، یہ ہماری لا علمی ہے، یہ ہماری ناواقفیت ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہو کے مر جانا ہی ہماری زندگی ہے، نہیں، ہماری زندگی نام ہے اس زنجیر کا، جس زنجیر کی پہلی کڑی دنیا ہے، دوسری کڑی برزخ ہے اور تیسری کڑی آخرت ہے۔ اگر آپ نے زندگی کے یہ تینوں حصے سن لیے تو اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس دنیا میں نہ سب کچھ ملا ہے، نہ اس دنیا میں سب کچھ چھنے گا۔ تو بات سلسلے کلام کو آگے بڑھ کے دوسرا فقرہ سنیے، صلوات بھیج کر کے محمد کہ اس دنیا میں نہ سب کچھ ملا ہے، نہ سب کچھ ملے گا، نہ سب کچھ چھنا ہے اور نہ سب کچھ چھنے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ کچھ ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اب ذرا میں ایک سانس میں مکمل کر دوں۔ جب زندگی کے تین حصے، کچھ اس دنیا میں، کچھ برزخ میں، کچھ محشر کے بعد جنت یا دوزخ میں، تو کچھ اس دنیا میں ملے گا، کچھ برزخ میں ملے گا، کچھ آخرت میں ملے گا۔ ایک سوال بھیجیے محمد پھر میں آپ کے ذہنوں کو پلٹا کے لاؤں گا کہ جب اس دنیا میں سب کچھ نہیں مل سکتا ہے تو ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے اور کس چیز کے حاصل کرنے کے لیے ہمارے دل میں تمنا پائی جانا چاہیے اور کن چیزوں کے حاصل نہ کرنے کے لیے ہمارے دل کو راضی رہنا چاہیے، بلکہ ان کے نہ ملنے پر ہمارے دل کو خوش ہونا چاہیے۔ تو میں اس سلسلے میں سرکار شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے فقرے کا ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے، اللہ سے مناجات کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، عربی کا فقرہ اگر آپ کو نہ یاد رہے تب بھی اردو اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا، زندگی میں جتنی مرتبہ اس فقرے کو آپ دہرائیں گے اتنی ہی مرتبہ لالچ کی لہریں تھم جائیں گی اور قناعت کا لنگر آپ کو سنبھال دے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ماذا وجدا من فقدت ومن الذی فقدا من وجدت۔ ذرا ترجمہ سنیے، امام حسین نے اللہ سے دعائے رفع میں کیا کہا؟ پالنے والے، اس نے کیا پایا؟ اس نے کیا پایا اے خدا جس نے تجھے کھو دیا، اور اے میرے خدا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ ایک صلوات ہوئیے محمد ایک تو مجلس ہوتی ہی دیر میں ہے اور وہ بھی اور تھوڑی دیر میں شروع ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ مجمع میں تھکن کے آثار پیدا ہی ہو جانا چاہیے۔ مغرب سے اب تک مجلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن میں جن تذکروں کو پیش کرنا چاہتا ہوں اسے تازہ دم دماغوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تھکے دماغوں کے سامنے نہیں۔ تو ایک صلوات بھیجے اور میں ذرا سا آپ کے ذہن کو تازہ کر کے ایک منٹ میں ابھی دنیا میں چوریاں ہوتی ہیں، دنیا میں چوریاں ہوتی ہیں، لیکن میرے علم میں ایک ایسی چوری آئی کہ آج تک ویسی چوری سنی نہیں تھی۔ روپیہ چرا لیا، کپڑے چرا لیے، زیور چرا لیا، یہ چوریاں تو سننے میں آتی تھی۔ ایک چوری سننے میں آئی کہ آواز کی چوری۔ اب بچے حیرت سے میرا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آواز کی چوری کیسے ہوگی۔ تو کبھی کبھی سوسخانی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تین آدمی بیٹھتے ہیں، بیچ والا پڑھتا ہے اور اگل بغل دو آدمی جو بیٹھتے ہیں وہ اس کی آواز میں آواز ملانے کے لیے آ کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کی آواز کو مدد ملے۔ تو ایک بازو والا جو ناراض تھا وہ صرف یہ کرتا تھا کہ منہ کھولے رکھتا تھا، بولتا نہیں۔ تو دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ بول رہے، مدد دے رہے،
تو یہ آواز کا چور ہے. اگر آپ نے آواز کی چوری کا واقعہ سن کے ہنس کے اپنے ذہنوں کو تازہ کر لیا ہے تو ایک بات میں کہتا ہوں کہ جب صلوات پڑھنے کے لیے کہوں تو آواز کی چوری نہ کیا جائے. اس سے پرجوش صلوات بھیجیے محمد. تو امام حسین صلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پالنے والے اس نے کچھ پایا نہیں جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کچھ کھویا نہیں جس نے تجھے پا لیا. دونوں فقرے ثبوت کے لیے دلیل کے طالب ہے کہ کیسے یقین آئے کہ جس کو اللہ مل گیا اس سے سب کچھ کھونے کے باوجود کچھ کھویا نہیں، اور جسے اللہ نہیں ملا اسے سب کچھ مل گیا مگر خدا نہ ملا تو کچھ نہیں ملا. دونوں فقرے محتاج دلیل تھے. حسین نے دعائے عرفہ میں بات کہی تھی اور کربلا میں آ کے ثابت کر دیا. کیا ثابت کر دیا؟ یزید کے پاس کیا چیز ایسی تھی جو نہ تھی، مگر آج یزید کا کوئی نام عزت سے لینے پر تیار نہیں. تو کل یزید کے پاس سب کچھ تھا، آج کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سب کچھ پایا تھا مگر خدا کو نہیں پایا تھا. اور کل حسین سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، حتیٰ کہ بچوں سے پانی چھین لیا گیا تھا، لیکن آج ہر انسان کے دل میں حسین کی جگہ موجود ہے. تو یزید و حسین دونوں دلیل ہے کہ وہ کچھ کھوتا نہیں ہے جو خدا کو پا لیتا ہے، اور وہ کچھ پاتا نہیں ہے جو خدا کو کھو دیتا ہے. صلوات اور اور میں اب آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دل سے حسینی ہیں پھر زبانی حسینی نہیں، اگر ہم اپنے انداز فکر سے حسینی ہیں پھر زبانی حسینی نہیں، اگر ہم اپنے عمل اور کردار سے کیریکٹر سے حسینی ہیں صرف نام کے حسینی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں کسی چیز کے کھونے پر غم نہیں ہونا چاہیے اور کسی چیز کے ملنے پر خوشی نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ مرضی معبود ملی ہے یا مرضی معبود نہیں. ایک محاورہ آپ کو سنا دیں اور باپ کی بات بیٹے سے ملا دیں. حسین نے کیا کہا؟ پالنے والے توجہ چاہتا ہوں، وجد آ جائے گا انشاءاللہ اگر آپ جوش ولا میں سنیں گے. حسین نے کہا پالنے والے، اس نے کچھ کھویا نہیں جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کچھ پایا نہیں جس نے تجھے کھو دیا. اچھا، اردو کا ایک محاورہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جان بچی لاکھوں پائے. آدھا فقرہ میں نے اسی لیے روکا تھا کہ یہ طے ہو جائے کہ یاد ہے کہ نہیں. اچھا، لاکھوں پائے کیسی نہ یاد ہوتا؟ جان بچی لاکھوں پائے. تو دنیا کیا کہتی ہے؟ جان بچی لاکھوں پائے. اور حسین کا باپ کیا کہتا ہے؟ جب 19 رمضان کی صبح کو زہر آلو تلوار علی کے سر کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے تو علی پورے جوش میں کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو دنیا جان کے بچنے کو کہتی ہے لاکھوں پایا، اور حسین کا باپ علی جان کے دینے کو کامیابی کہتا ہے. پہچانو کیا پایا اور کیا کھویا. صلوات بھیجو محمد. تو جو بات حسین نے کہی وہی بات علی نے کہی، اور جو بات علی نے کہی وہی بات حسین نے کہی. اور یہ اس لیے ہے کہ یہ 14 ہے مگر 14 کی زبان ایک ہے، دماغ ایک ہے، فکر ایک ہے. اور اسی اتحاد فکر و عمل کا نام ہے کہ ہم سب محمد ہیں. صلوات بھیج دیں محمد. اب میں ذرا اسی بات کو اور مضبوط اور راسخ کرنے کے لیے ذہنوں میں دلوں میں بٹھانے کے لیے اور جگہ دلانے کے لیے کہ اس دنیا میں جو ملے یا جو کھو جائے اس پر رنج کرنے سے پہلے، اس پر غم کرنے سے پہلے یا اس کی خوشی منانے سے پہلے ایک حسینی کو، ایک محب حیدر کرار کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو پایا ہے اس میں خدا ہمیں ملا ہے یا نہیں، اور ہم نے جو کھویا ہے اس میں خدا کو ہم نے کھویا ہے یا نہیں.
میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، درد دل ہے جس کی بنا پر کہتا ہوں کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ میرے بچے واجبات سے بھی واقف نہیں، تو جب انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم پر واجب کیا کیا ہے، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے اس سے بھی واقف نہیں ہے کہ ہمارے لیے حرام کیا کیا قرار دیا گیا، تو جب انہیں واجب اور حرام معلوم ہی نہیں ہے تو یہ کیسے طے کریں گے کہ کھویا کیا ہے اور پایا کیا ہے؟ کھونا اور پانا اگر معلوم کرنا ہے کہ اللہ ملا تو کچھ کھویا نہیں اور اللہ اگر نہیں ملا تو کچھ پایا نہیں، تو یہ تبھی تو معلوم ہوگا جب ہمیں واجبات معلوم ہو جائیں اور جب ہمیں محرمات معلوم ہو جائیں، واجبات معلوم ہو جائیں تاکہ ہم واجبوں کو ادا کریں، اور محرمات معلوم ہو جائیں تاکہ ہم اپنے کو گناہوں کو بچائیں۔ ایک میں 5 منٹ لوں گا، 2-4-6 باتیں سناؤں گا، میری یقین میرے دل کی گہرائی سے آپ سنیں اور اپنے دل کی گہرائی میں اترنے دیں، اور مجھے یقین ہے کہ 5-6 منٹ میں جو میں آپ کے سامنے باتیں کہوں گا، یہ اگر ہمارا مجمع سن کے یاد رکھے گا تو انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ سدھار آ جائے گا اور ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دو ہو سکتا ہے میرا کوئی نوجوان بگڑ کے کہے کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہمیں واجبات معلوم ہے، آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم گناہوں سے اور حرام چیزوں سے بے خبر ہیں؟ لیکن یقین مانیے کہ میرے سامنے تجربات ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں۔ اب میں حدیثیں سناتا ہوں، جہاں تک میری آواز جاتی ہے میری بہنیں اور میرے بھائی ذرا سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سوچیں کہ پہلے یہ طے کریں کہ ہم نماز کے پابند ہیں یا نماز کے پابند نہیں ہیں۔ دو ہی شکلیں تو، ہم نماز کے پابند ہیں یا نماز کے پابند نہیں ہیں۔ آپ یقین مانیے جو نماز کا پابند نہیں ہے اسے اگر یقین ہوتا، گہرا یقین ہوتا، پکا یقین ہوتا کہ نماز واجب ہے، اب میں آپ کو حضور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولائے کائنات امیر المومنین اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمایا ہوا ایک ارشاد سناتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ تم کہہ دیتے کہ نبی نے کہا کافی تھا، مگر میں نے جب ایک حدیث 3 معصوموں سے سنی تو میں تینوں کا نام لے کے یہ سنانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اور میری بہنیں محسوس کریں کہ اگر یہ بات اتنی ضروری نہ ہوتی تو علی نبی کہہ کے چپ ہو جاتے، پھر علی نہ کہتے، علی کہہ کے چپ ہو جاتے، پھر چھٹے امام نہ کہتے، لیکن ہر امام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات اتنی ضروری ہے کہ ہر امام نے کہنا چاہا ہے، تو یہ ہمارے اماموں کا مطالبہ ہوگا کہ جب ہم نے اپنے عہد میں ہر بار کہنا چاہا ہے تو جو ہمارے ماننے والے ہیں ان کا بھی فریضہ ہے کہ اپنے ہر زمانے میں کہتے رہیں۔ کیا فقرہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ فرمایا کہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، کفر و ایمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، الا ترک الصلاۃ، صرف نماز کا چھوڑ دینا یا نماز کا پڑھنا، یہی فاصلہ ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں ابھی حدیث نہ آئی ہو تو میں ایک دوسری حدیث آپ کو سناؤں جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ایمان کی حد سے باہر نکل چکا ہے۔ اگر پلٹ کے نمازی بن گیا تو ایمان کی سرحد میں واپس آ جائے گا، اور اگر بے نمازی ہی رہ گیا اور بے نمازی مر گیا تو سرحد کفر میں داخل ہو جائے گا۔ تو جیسے ملکوں کے بارڈر ہوتے ہیں، سرحدیں ہوتی ہیں، ویسے یوں سمجھیے کہ ایک سرحد کفر کی ہے اور ایک سرحد اسلام کی ہے، تو دونوں سرحدوں کو جو الگ کرنے والی چیز ہے اس کے لیے
رسول نے، مولا نے اور چھٹے امام نے کہا کہ وہ صرف نماز ہے کہ اگر نماز کے پابند ہو تو حدود ایمان میں ہو، اور اگر نماز کو چھوڑ دیتے ہو تو سرحد ایمان سے باہر ہو گئے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی سنایا ہے اور آج بھی سناؤں گا کہ حضور سرور کائنات جناب محمد ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بے نمازی کو بے نمازی ہونے میں مدد دینے کے لیے ایک لقمہ بھی کھلاتا، لفظ پھر سے سن لیجیے، جو شخص کسی بے نمازی کو اس کے بے نمازی ہونے کی مدد دینے کے لیے ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے یا ایک کپڑا بھی پہناتا ہے، تو جسے کافر بھی نبی نہ مان کے صدیق و امین سمجھ کے امانتیں رکھواتے تھے، وہ سچا نبی کہتا ہے کہ ایسا شخص جو بے نمازی کو بے نمازی ہونے میں مدد دینے کے لیے ایک لقمہ کھلاتا ہے، یہ 70 نبیوں کو قتل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتا ہے جب پیغمبر آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ ان 70 نبیوں میں پہلا میں ہوں، پہلے آدم ہے اور آخری میں ہوں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے میرے پیارے بچوں کہ رسول کی یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم کو ہماری جان عزیز ہے تو بے نمازی نہ بننا، اور اگر تم ہماری جان کے دشمن ہو تو بے نمازی بننا۔ میں بنام محبت رسول و بنام محبت اہل بیت اپنے بے نمازی بھائیوں اور بہنوں سے دستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نہیں پڑھتے تھے نماز تو اب سے پڑھو، تمہاری عاقبت سدھر جائے، تمہاری قبر میں روشنی ہو جائے، تمہارے برزخ کا آرام ہو جائے اور نبی اور آل محمد کے گھر میں خوشیاں ہو جائیں۔ ایک تلوار زکات واجب، حج واجب، میں دونوں کے لیے ایک ہی حدیث ملی ہے مجھے، اگرچہ الگ الگ ہے مگر دونوں کا مفہوم ہے کہ تو ایک ساتھ سنائے دیتا ہوں۔ فرمایا جو شخص زکات جس پر واجب ہے اور وہ زکات نہیں نکالتا، یا جس شخص پر حج واجب ہے وہ حج نہیں کرتا، تو ارشاد فرمایا معصوم نے کہ زکات جس پر واجب ہے اگر وہ زکات نہیں ادا کرتا، حج جس پر واجب ہے اگر وہ حج نہیں کرتا، تو وہ یا یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے، اسے اسلام کی موت نصیب نہیں ہوتی۔ جنازے تو اٹھا لیں گے ہم، نماز میت تو پڑھ لیں گے ہم، تیمم 40واں زیارت تو کر لیں گے ہم، لیکن ہم خود محتاج جنت ہیں، ہم جنت دلا تو نہیں سکتے۔ اور اتفاق سے ہمارا تعلق اس مذہب سے بھی نہیں ہے جہاں جنت کا پروانہ کچھ روپے دے کے مل جاتا ہو۔ یہاں تو سیدھی سیدھی آواز ہے، سیدھی سیدھی آواز ہے کہ ایمان میں پکے بنو، عمل میں نیک بنو، تب جنت ملے گی۔ ایک سوال ہے جو تو بس زکات ادا نہ کرنے اور حج نہ کرنے والے کے لیے اتنا ہی فقرہ کافی ہے ارشاد معصوم کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی موت اسلام پر نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے، ان ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوئے جو مسلمان تھے، تو یہ تو اس کا احسان تھا کہ اس نے مسلمان بنا کر پیدا کر دیا۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ مرے تو مسلمان مرے، تو مسلمان مرنا ہے تو زکات نکال کے مرنا پڑے گا، حج کر کے مرنا پڑے گا۔ ایک درود اور بھیجے ایک ہی دن میں مجھے سب نہیں سنا دینا ہے، لیکن عزیزان محترم اتنا یاد رکھیے گا کہ مذہب میں دو طرح کے واجبات ہیں، کچھ اللہ کے حق ہے جو بندوں پر رکھے گئے ہیں اور کچھ بندوں کے حق ہے جو بندوں پر رکھے گئے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو نماز سنائی، میں نے ابھی آپ کو زکات سنائی، میں نے ابھی آپ کو حج سنایا، تو یہ اللہ کے حقوق ہیں جو بندوں پر رکھے گئے، لیکن بندوں کے حقوق بھی بندوں پر رکھے گئے ہیں۔ والدین کا حق ہے اولاد پر، بیوی پر حق ہے شوہر کا، شوہر پر حق ہے بیوی کا، لیکن ہر مومن کا حق ہے ہر مومن پر، ہر مومن کا حق ہے ہر مومن پر
اتنے بڑے موضوع پر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سننے کی نیت سے نہیں بلکہ سن کے یاد رکھنے کی نیت سے سن لیا تو ایک حدیث میرے ہر بھائی ہر بہن کے لیے حق مومن کو ادا کرنے کے لیے زمین دل کو نرم کر دے گی۔ لیکن ایک مرتبہ دل کو نرم کرنے کے لیے اور تلوار بھیج کے امام ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے، میں تیزی سے حدیث سنا سکتا تھا لیکن مجھے سنانا نہیں ہے، مجھے یاد کرانا ہے۔ امام نے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو کسی میرے بندے مومن کو ذلیل کرتا ہے، جو شخص بھی کسی میرے بندے مومن کو ذلیل کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ شخص مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور فرمایا کہ جو شخص کسی مومن سے محبت اور عزت سے ملتا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ میرے عذاب سے اپنے کو محفوظ کر دے۔ ایک درود بھیجیے محمد۔ میں نے پچھلی تقریروں میں ایک لفظ آپ کے سامنے کہا تھا کہ رحمان کا مشن تو چلتا بھی ہے اور شاید کبھی رک بھی جاتا ہے، لیکن شیطان کا مشن 24 گھنٹے چالو رہتا ہے۔ اب ہمارے بہت سے بھائی اپنے کاموں کو چھوڑ چھوڑ کے مجلس میں آ گئے، تو اب سب یہ سمجھے کہ رحمان کا مشن چالو ہو گیا، شیطان کا مشن بند ہو گیا، مگر وہ ایسا عیار چالاک ہے کہ مجلس میں بھی شیطان اپنا مشن چلاتا ہے۔ کتنے مقامات بتاؤں آپ؟ نوجوانوں میں اسپرٹ پیدا کرتی، بڈھوں کو دبا کے آگے چلے جاؤ، دولت مندوں نے زور پیدا کیا کہ غریبوں کو برابر میں بیٹھنے کو۔ یہ ہمارے قوم قبیلے کی عورت نہیں ہے، اسے الگ بٹھاؤ، ہم الگ بیٹھیں گے۔ بھئی یہ جتنے خیالات مجلس میں آ جاتے ہیں یہ رحمان کے مشن میں شیطان کی مداخلت ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر مجلس کو یکسر ثواب رکھنا، ثوابی ثواب رکھنا چاہتے ہو تو اتنا یاد رکھو کہ خدا نے کہا ہے کہ جو کوئی میرے بندے مومن کی بے عزتی کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور جو میرے کسی بندے مومن کی عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے اس سے کہہ دو کہ وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ تذکرے کیے اور اس کے بعد کتنا اور کہنا چاہتا ہوں، کیوں کہنا چاہتا ہوں، روز سناتا ہوں کہ میں سماج کو گناہوں کے سیلاب میں بہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو میری طاقت بھر میرا فریضہ ہے کہ میں آواز دوں، کدھر ڈوبنے جا رہے ہو، کدھر بہنے جا رہے ہو، ساحل کی طرف پلٹانے کی کوشش کروں گا۔ کوئی پلٹ آئے گا تو میرا مقدر بھی پلٹ آئے گا، اس کا مقدر بھی پلٹ آئے گا، ڈوب جائے گا تو کم سے کم وہ ڈوبے گا، مجھے تو نہیں ڈبو سکے گا۔ تو اب میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے۔ ایک دن میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی جزا اور سزا تو آخرت میں ملنے والی ہے، لیکن جزا کا سمپل اور نمونہ اس دنیا میں مل جاتا ہے اور سزا کا نمونہ بھی اس دنیا میں مل جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ کام ایسے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، توجہ کے ساتھ سنیں، کچھ کام ایسے ہیں جن کاموں کو جن گھروں میں کیا جاتا ہے تو خدا ان گھروں کو ان کاموں کی نحوست سے گرا کے تباہ و برباد کر کے بے نشان کر دیا کرتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ہمارے گناہ جو قبر میں اثر پیدا کریں گے تو وہ تو بعد میں اثر پیدا کریں گے، جو برزخ میں اثر پیدا کریں گے وہ بعد میں اثر پیدا کریں گے، جو میدان محشر میں اثر پیدا کریں گے وہ بعد میں اثر پیدا کریں گے۔ ہمارے گناہوں کا اثر اس دنیا میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ فقرہ دہراتا ہوں تاکہ میرے بچوں کو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کو یاد ہو جائے۔ معصوم نے کہا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ یہ کام جن گھروں میں کیے جاتے ہیں اللہ ان گھروں کو بے نشان کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے، ویران کر دیتا ہے۔
اور وہ پھر ان کے ہاتھوں آباد نہیں ہوتے جن کے ہاتھوں وہ برباد ہوتے. میں رک گیا اور اس لیے رک گیا کہ بمبئی والوں کو سوچنے کا موقع دوں. آپ کی نگاہوں کے سامنے فیملیاں ہوں گی, کتنے لکھپتی تھے جن کی اولادیں آج فٹ پاتھ پر پڑی ہوئی, کتنے نامی گرامی تھے جن کی آج قبر کا نشان نہیں, کتنے اقتدار والے تھے جن کو آج لوگ نام سن کے گالیاں دے رہے ہیں. تو آپ کے سامنے یہ واقعات ہیں تو سوچئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہماری گناہگار زندگی کا رد عمل ہے. اب میں آپ کو پوری حدیث سنائے دیتا ہوں. کہ جن گھروں میں شراب پی جاتی ہے اللہ ان گھروں کو بے نشان کر دیتا ہے. جن گھروں میں زنا ہوتا رہتا ہے اللہ ان گھروں کو بے نشان کر دیتا ہے. جن گھروں میں جوا کھیلا جاتا ہے اللہ ان گھروں کو بے نشان کر دیتا ہے. میں نے پہلے دن آپ کے سامنے کہا تھا یہ دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے حادثے ہو جاتے ہیں, کبھی ریل سے ریل ٹکرا جاتی ہے, کبھی آندھرا میں طوفان آ جاتا ہے, کبھی کوئی جہاز گر پڑتا ہے, کبھی کوئی موٹر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ اتفاقات ہیں. نہیں عزیزوں, یہ اتفاقات نہیں ہیں, یہ سزا کی یاد دہانی کے لیے بے خبر انسان کو جگانے کے لیے اللہ کی طرف سے وارننگ ہوئی. کیا ہوا, کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اچھی خاصی مضبوط بلڈنگ ہے اور بیٹھ جاتی ہے اور سینکڑوں دب جاتے ہیں, کروڑوں کا مال ضائع ہو جاتا ہے. کس نے جانا ہے, کس نے جانا ہے کہ اس بلڈنگ میں جتنی کھولیاں اور جتنے روم ہیں اس میں کون کون سا گناہ ہوتا رہا ہے. میں تو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, زمانے والے منھوں پر تاؤ دے کے کہتے ہیں یہ ترقی کا زمانہ ہے. کل زمین پر انسان چلتا تھا, اب ہوا میں اڑ رہا ہے, اب چاند پر جا رہا ہے. کل زمین پر آدمی چلتا تھا, اب دریا میں بہ رہا ہے, سمندر کی تہوں میں رہ رہا ہے. مگر میں دل میں سوچ کے رہ جاتا ہوں, آدمی جب تک زمین پر رہتا تھا تب تک زمین ہی گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی. اب تو ہوا میں بھی گناہ ہو رہے ہیں, اب تو فضا میں بھی گناہ ہو رہے ہیں, اب تو پانی میں بھی گناہ ہو رہے ہیں. میں نے حدیث پڑھی, آپ کو سناتا ہوں, پڑھ کے میرا دل لڑ رہا ہے, سن کے آپ کا دل لڑے گا کہ جب زمین کا کوئی حصہ گناہوں سے بہت زیادہ دب جاتا ہے تو وہ اپنے مالک سے فریاد کرتی ہے زمین کہ مالک مجھ پر رہنے والا. اور اس لیے توجہ چاہتا ہوں کہ کچھ کہنا چاہوں گا اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. جو نہیں کہنا چاہوں گا وہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہے, اسے آپ تاریخ جاننے والوں سے پوچھ لیں گے. اور اب آپ میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ علی اور حسین کے قول کی سچائی کا یقین دلوں میں راسخ ہو جائے. علی نے جان دیتے وقت کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب. یعنی جب خیبر کا در اکھاڑا تو نہیں کہا کہ میں کامیاب, جب نبی کے بستر پر سوئے تب نہیں کہا کہ میں کامیاب, جب نبی کے کاندھے پر قدم رکھ کے بتوں کو توڑا تب نہیں کہا کہ میں کامیاب. اور جب نبی نے لاکھوں حاجیوں کے مجمع میں غدیر خم کے میدان میں اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. یعنی نبی نے جب علی کو حکومت دی تو علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب, لیکن جب تلوار کھا کے راہ خدا میں جان دی تو کیا کہا, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب. آئیے میں آپ کو یاد دے رہا ہوں جنہوں نے علی کے مقابلے میں حکومت پا لی. علی حکومت سے محروم رہے ان کو حکومت مل گئی. اب کھونے پانے کا ذرا حساب لگا لیجیے. تخت ان کے پاس, تاج ان کے پاس, خزانہ ان کے پاس, بیت المال ان کے پاس, سلام کرنے والی رعایا ان کے پاس, روب و دبدبا ان کے پاس. علی کے پاس کیا, دروازہ بند کر کے قرآن جمع کرنا علی کے پاس. جب دروازے پر کوئی مسائل پوچھنے کے لیے آئے تو مسئلہ بتانا علی کے پاس. جب مشکلوں میں گھرا ہوا کوئی انسان مدد مانگنے کے لیے آئے تو مدد دینا علی کے پاس. یعنی دنیا دوسروں کے پاس اور دنیا سے خالی ہاتھ ہو کے اللہ کی مرضی علی کے پاس. علی نے مرتے دم کہا میں کامیاب, رب کعبہ کی قسم کامیاب.
अब आइए जरा उनकी जबानी सुनवाऊं, जिन्होंने अली के मुकाबले में सब कुछ पा लिया था, वो अपने को पाके कामयाब कह रहे थे या नाकामयाब कह रहे थे। अगर वो बताएं कि वो सब कुछ पाके भी अपने को नाकामयाब समझते हैं अली के मुकाबले में, तब पहचान लीजिएगा कि जो बेटे ने कहा वो भी सच है, जो बाप ने कहा वो भी सच है। एक दुरूद तो भेज दे मोहम्मद। एक बुजुर्ग थे, तारीख में नाम मौजूद है, और जिसको शौक होगा मैं उसकी तफसील भी उससे बता दूंगा। एक बुजुर्ग थे जिन्होंने हुकूमत भी पाली थी। वो हुकूमत जो अली को नहीं मिली, वो हुकूमत भी पाली थी, मगर वो हुकूमत पा के फरमाया करते थे कि अली को 3 ऐसी चीजें मिली। इससे पहले भी आपने 12 सुना होगा, कोई नया तस्करा नहीं। अली को 3 ऐसी चीजें मिली कि उन 3 चीजों में से अगर एक चीज भी मुझे मिल गई हो तो मैं अपने को खुशनसीब इंसान समझता। जरा सच बताइए, मैं फुटपाथ पर लेटा हूं और जो पुलिस वाला गश्त करता हुआ आता है वो आवाज देता है कौन लेटा है, यानी हर घंटे में जागना भी पड़ता है। तो मैंने कहा काश एक फ्लैट मिल जाता तो मैं कामयाब हो जाता। तो बात मैंने सही कही, इसलिए कि फुटपाथ पर सोना और है और फ्लैट में रहना और है। तो जो आदमी पाके किसी और चीज को मांगे उसका फिक्रा बताएगा कि जो पाया है वो नहीं पाया है, और जो नहीं पाया है उसे बेहतर समझता। उसूल समझ गए? उसूल समझ गए? अली को हुकूमत नहीं मिली है, उनको हुकूमत सब कुछ कर लेने के बाद भी इकरार करता है कि मैंने चूंकि खुदा को नहीं पाया लिहाजा कुछ नहीं पाया। उसे तमन्ना थी कि हुसैन बैत कर ले। बाप के मरते ही जैसे तख्त पर बैठा वैसे ही उसने मदीने के गवर्नर वलीद को लिखा या हुसैन से बैत ले लो या हुसैन का सर कलम कर लो। अगर आप सुनते सुनते थक नहीं गए हैं तो मैं फिर आपसे कहूंगा, यजीद पूरी हुकूमत पाके, यजीद पूरी हुकूमत पाके अपने मदीने के गवर्नर को क्या लिखता है? ये लिखता है या हुसैन से बैत ले लो या हुसैन का सर काट के भेज दो। यजीद क्या फिक्र है तुझे? एक हुसैन बैत करे या न करे, जिंदा रहे या न जिंदा रहे, मगर पूरी हुकूमत पाके यजीद का हुसैन से मुतालिबा बैत करना बताता है कि निगाह यजीद में मिली हुई हुकूमत बेवकार थी हुसैन के एक हाथ के मुकाबले में, और पूरी ताकत पाके अपने को कमजोर समझता था अगर हुसैन जिंदा रहे। फिक्रा वाज़ेह है। फिक्रे के आईने में आप देखें किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। हुसैन ने इनकार किया कि सब मुमकिन है, सब छिन जाए मुमकिन है, मगर मैं मर्ज़ी माबूद नहीं छोड़ सकता हूँ। वतन छोड़ा यानी बचपने की यादें छोड़ी, माँ की लहर छोड़ी, बाप का मज़ार छोड़ा, भाई की कब्र छोड़ी, चाहने वाली नानी उम्मे सलमा को छोड़ा, चाहने वाली माँ उम्मुल बनीन को छोड़ा, बीमार बेटी फातिमा कुबरा को छोड़ा। मदीना छोड़ के तशरीफ लाए। कहाँ तशरीफ लाए? मक्के तशरीफ लाए, जहाँ जानवर का कत्ल करना भी नाजायज है, मगर जब हाजियों के भेष में सिपाही आ गए तो हुसैन ने मक्का भी छोड़ दिया, हुसैन ने काबा भी छोड़ दिया, हुसैन ने हज भी छोड़ दिया। और जब करबला से कूफे के लिए रवाना हुए और हुर के लश्कर ने रास्ता रोका तो कूफा भी छोड़ दिया, और जब करबला में उतरने को मजबूर किया तो फुरात का किनारा भी छोड़ दिया, और सातवीं से पानी भी छोड़ दिया, साथी से पानी भी छोड़ दिया। और आशूर की सुबह से एक एक साथी का साथ छूटता गया। कभी ज़ुहैर छूट गए, कभी हबीब छूट गए, कभी अबू मामा छूट गए, कभी ज़ुहैर छूट गए। इस तरह छूटने वाले छूटते गए, और हद ये है कि अली असगर छूट गए। और इसी पर इत्तेफाक नहीं हुई, बल्कि उसके बाद ये भी हुआ कि हुसैन का सर गर्दे से जुदा हो गया, लिबास उतार लिया गया, और उसके बाद भी इत्तेफाक न हुई। लाशें हुसैन पर घोड़े दौड़ाए गए, जालिमों की लाशें दफन की गई, लेकिन फर्जंद रसूल और उनके कारवान शहादत की लाशें बेगोर कफन पड़ी रही। काश लाशें नहीं दफनाई थी, न दफनाते, मगर बीवियों के सरों से चादरों को न छीनते। लाशें करबला के मैदान में बेकफन पड़ी है,
बीवियां बेचादर बेचादर मुँह छुपाए बैठी है, खेमे जला डाले गए हैं। मुझे एक ही बात बहुत बेचैन करती है, जब कभी मैं सोचता हूँ कि नन्ही सकीना के कान से बुंदे खींच के निकाले गए, इस तरह निकाले गए कि कान की लगे जख्मी हो गई, खून के कतरे टपकने लगे, तो मेरा दिल कहता है मैं जालिम को आवाज दूं, अरे ये फातिमा की पोती है, अरे ये फातिमा की पोती है। इनके दरवाजे से कोई फाइल वापस नहीं जाता है। तो मांगे बच्ची उतार के दे देगी, लेकिन बच्ची को मांगे नहीं गए, बल्कि खींच के उतारे गए। इस तरह उतारे गए कि कान फट गए, खून की धारे बहने लगी। सैयद सज्जाद से बिस्तर छीन लिया गया। कैसे छीना गया? मांग के नहीं छीना गया, उठा के नहीं छीना गया, इस तरह छीना गया कि जो बीमार उसके बैठने की ताकत नहीं रखता था वो मुंह के भर जमीन पर गिर गए। अल्लाह, कभी बच्चे को गिरते देख के अगर माँ की बेचैनियां आपकी निगाहों के सामने है तो पहचानो, बीमार को जब बिस्तर खींचा गया है और बीमार मुंह के भल गिरा है तो ज़ैनब के दिल पर कैसी चोट लगी होगी, उम्र कुलसूम के दिल पर कैसी चोट लगी होगी, रबा के दिल पर कैसी चोट लगी होगी। और उसके बाद सुकून इतना छीना गया कि हाथ पीठ पर बांध दिए गए। सुकून इतना छीना गया कि बेकजावा ऊँटों पर बिठाया गया। सुकून इतना छीना गया, सुकून इतना छीना गया कि इनको दरबारों और बाजारों में ले जाया गया। और वहाँ जब ले जाया जाता था तो ऐलान किया जाता था ये औलाद रसूल है जिसे हम कैदी बना के ला रहे हैं। और जब काफिला यजीद के दरबार में पहुंच जाता है तो सिंह कहता है इन कैदियों में ये सैयद सज्जाद है जो बैठे हैं, और इन कैदियों में ज़ैनब भी है, इन कैदियों में रबाब भी है, इन कैदियों में सकीना भी है, रुकैया भी है, फातिमा भी है। सब कुछ छीन गया। हत्ता कि वो अफगर जो रबाब से करबला में छिने थे उन रबाब से सकीना कैद खाने में छिन गई। लेकिन फिर भी हुसैन कामयाब है। क्यों कामयाब है? इसलिए कि जब हुसैन घोड़े से गिरे थे तो खुदा ने आवाज दी थी या नफ्सुल मुतमइन्नतुन जलीला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी जन्नती वदखुली फी इबादी। ए नफ्स मुतमइन्न में हुसैन, तू पलट आ मेरी बारगाह में इस तरह से कि तू मुझसे राजी रहे और मैं तुझसे राजी रहूं। लेकिन अंधेरी रातों में भरे हुए महल में, बिछे हुए बिस्तरों में, आराइश के साथ सजे हुए महल में जब यजीद की बीवी उठती थी तो देखती थी यजीद बिस्तर से गायब है। जब उसे महल में तलाश करती थी तो वो महल के किसी कोने में बैठ के अपना सर पीटता नजर आता था, माली वली हुसैन, हाय हुसैन ने हमारा क्या बिगाड़ा था। मालूम हुआ हुसैन से सब कुछ छीन गया, लेकिन हुसैन खुश रहे, हुसैन का काफिला मुतमईन रहा। लेकिन यजीद जो सब कुछ पा गया था लेकिन बैत हुसैन न पा सका, जालिम बन गया। वो पछताया करता था, अब पहचानो किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। यजीद रातों को उठ के होता है कि मेरा हुसैन ने क्या बिगाड़ा था। आओ 1 मिनट के लिए मेरे सुनने वालों मेरे साथ चलो। यजीद के महल से निगाहें मोड़ लो। एक कैद खाना है, टूटी हुई दीवारें हैं जिसमें छत नहीं है, दिन भर धूप पड़ती है, रात भर होश पड़ती है। कैद खाना इतना छोटा दिया गया है कि सब कैदियों को पैर फैला के लेटने की जगह नहीं मिलती है। 1 मिनट पढ़ूंगा और मजलिस तमाम कर दूंगा और इंशाअल्लाह मेरे बच्चे, मेरे नौजवान, मेरी भाई, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग सब दिल खोल के रो लेंगे। वहाँ इतनी कम जगह है कि सब कैदी पैर फैला के लेट नहीं सकते हैं। इसलिए सैयद सज्जाद दिन का दिन दरवाजे पर कैदखाने पर बैठ के गुजारते हैं। एक मरतबा कैदखाने का निगरान आता है और आगे कहता है फर्जंद हुसैन, हम दरवाजा बंद कर देते हैं और दरवाजे पर कुबल चढ़ा देते हैं, लेकिन तुम कैदियों में से कोई कैदी बाहर निकल आता है और वो बाहर निकल आता है, अगर यजीद को इत्तला हो गई तो मुझे भी सजा होगी और तुम पर भी सख्तियां होगी। फर्जंद हुसैन सैयद सज्जाद ने कहा भाई हम कैदियों में कोई बाहर नहीं जाता है। कहा नहीं, हमने बाहर कैदी देखा है। कहा अच्छा, आपकी तुम कैदी देखना तो बता देना। रात थी, आधी रात थी, अंधेरी रात थी, एक मरतबा कैदखाने का निगरान दौड़ा हुआ आया, फर्जंद हुसैन सैयद सज्जाद ने आवाज दी, क्या कहना चाहते हो? कहा आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। कैदी कैदखाने से बाहर निकल आया है। सैयद सज्जाद जैसे निकलने लगे वैसे जनाब ज़ैनब भी साथ निकली। लाल में तनहा न जाने दूंगी,
लाल मैं अकेले न जाने दूंगी। कहाँ है वो कैदी कि तुमने देखा है बताओ। क्या मेरे साथ साथ आओ। कैद खाने के पीछे आए, जब आए तो देखा दीवार कैद खाना से टेक लगाए, सर पर प्याज चादर डाले, कोई बीवी बैठी रो रही है। कैद खाने के निगरान ने कहा देखो हम न कहते थे, हम न कहते थे। कैदी निकल के रोता है कि मतलब यदि सज्जाद आगे बढ़े आप बता दीजिए कि आप कौन है। ये हम पर इल्जाम लगा रहा है कि हम कैदी, हम कैदियों से कोई बाहर निकल आता है। एक मतलब आवाज आई लाल मैं तेरी दादी पास में